آج ہمیں پاک روح سے معمور ہونا ہے۔ افسیوں کے خط اس کے 5 باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ پاک روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ اور پاک روح سے معمور زندگی کیسے گزاری جاتی ہے؟ افسیوں کے خط اس کے 5 باب کی 18ویں آیت سے افسیوں کے خط اس کے 6 باب کی 4 آیت تک اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اور جہاں خدا کا کلام کہتا ہے کہ روح سے معمور ہوتے جاؤ، تو وہ بتاتا ہے کہ روحانی غزلیں گاؤ، زبور گاؤ، ہر بات میں خدا کا شکر ادا کرنے والے ہوں، اور پھر جو تعلقات خدا نے انہیں دیے ہیں میاں بیوی کی صورت میں، اولاد اور والدین کی صورت میں، اور مالک اور نوکر کی صورت میں ان کے ساتھ وفادار رہیں۔ آج کے دور میں اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ روح سے معمور ہے اور اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتا، تو وہ دعویٰ جھوٹا ہے، کسی بھی طرح سے روح سے معموری نہیں۔ اور اگر کوئی بیوی جو ہے وہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ روح سے معمور ہے لیکن وہ اپنے خاوند کے ساتھ وفادار نہیں، تو وہ کسی بھی طرح سے قابل قبول نہیں ہے، وہ روح سے معمور زندگی نہیں ہے۔ اور اگر بچے جو ہے روح کی معموری کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، تو وہ روح سے معمور نہیں ہے، اور نہ ہی روح سے معمور زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگر والدین اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتے ہیں، ان کا خیال نہیں رکھتے ہیں، تو وہ روح سے معمور زندگی نہیں بسر کر رہے ہیں۔ اگر ایک نوکر جو ہے اپنے مالک کے ساتھ وفادار نہیں ہے، تو وہ روح سے معمور نہیں ہے۔ اور اگر ایک مالک اپنے نوکر کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتا ہے، تو وہ روح سے معمور نہیں ہے۔ صرف زبانی کلامی نہیں، صرف چند منٹوں کے لیے فیلنگ کے لیے روح سے بھرنا نہیں، بلکہ روح سے معمور ہونا ہے طرز عمل، ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اور خدا کا روح ہمیں قوت بخشتا ہے، ہمارے دل اور ذہن کو یکساں کرتا ہے، خدا کے کلام کی طرف متوجہ کرتا ہے، ہمیں قوت بخشتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ آج خدا جو ہے مجھے اور آپ کو اس قابل بنائے کہ ہم صرف ظاہری طور پر اس بات کا ارادہ نہ کریں کہ روح آئے، بلکہ عملی طور پر روح سے معمور زندگی بسر کریں، جس سے عملی طور پر خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق دے، اور اس پاک کلام کے وسیلہ سے